اچھا، آج جو سیشن ہے میں پہلے بڑا سوچا کہ کس بارے میں بات کی جائے، اور میں نے سوچا ایک فارمل طریقے سے اس کو پہلے لیکچر کی صورت میں کریں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ لیٹس ہیو این انفارمل سیشن، کہ جو سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہوں. لائف ٹوٹلی تبدیل ہو چکی ہے بہت سے جگہوں پہ. لائف کا جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا، جو لائف سٹائل تھا، بہت سے لوگوں کا تبدیل ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اس کو نا ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں، تاکہ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہوں، جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پازیٹیو ہیں، کیا نیگیٹیوز ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. تو ایک چیز پہ فوکس کریں گے کہ اس سچویشن کے اندر کیا چیزیں ہیں جو پازیٹیوز ہیں. نیگیٹیوز اس لیے میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ نیگیٹیوز تو بھری پڑی ہوئی ہے اس وقت. آپ واٹس ایپ کو اٹھاتے ہیں، آپ جس گروپ میں آپ نے جوائن کیا ہے، اور ہر گروپ میں کوئی ایک چیمپئن ایسا ہوتا ہے جس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ اس نے سوائے نیگیٹو پوسٹ کے اور کوئی شیئر نہیں کرنی. اس نے پینک ہی مچائی ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسے گروپ میں، ہر دوسری پوسٹ شیئر کرے گا. ایک چیمپئن ایسا ہوتا ہے جو کانسٹنٹلی نیگیٹو پوسٹ شیئر کرتا رہے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مستقل نیگیٹو چیز پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا رہتا ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی ایک نیگیٹو فریم آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے. اور اس سچویشن میں جہاں پہ بہت سے اور چیزیں ہم بات کریں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اپنے آپ کو پازیٹیو نہیں رکھیں گے نا، تو وہ جو ایک انسان کی ایبلٹی ہوتی ہے نا کسی سچویشن سے فائٹ کرنے کی، وہ بالکل ویک ہو جاتی ہے. اور جو چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے نا، جب انسان ویک ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز بھی اس کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے. سو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے پازیٹیوز کے اوپر بات کرنا ہے کہ اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائف جو رکھی ہے نا، وہ اسموتھ پیٹرن نہیں ہے، اسٹریٹ لائن نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر چلتی رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو ہے نا مال کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال کے سچویشن میں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لائن جو ہے وہ گروتھ ہی ہونی چاہیے. اسٹریٹ بھی پسند نہیں ہوتی، ہر سال بڑھنا چاہیے، ہر وقت بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن کم ہونے کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا نا، کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ کم ہونا چاہیے. کم سے کم اسٹریٹ لائن ہو یا بڑھتا چلا جائے. یا میری لائف میں اگر خوشی ہے تو ساری زندگی میری لائف میں خوشی رہے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. یا اگر میں ایک خاص سٹائل سے لائف گزار رہا ہوں، ایک وے آف لائف ہے، اس میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، بس وہ نہیں چینج ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ تو بتا دیا بہت کلیئرلی کہ دیکھو، تمہارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کہ تمہاری لائف کس طرح کی ہونی چاہیے. تمہارا ایک رب ہے جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ لائف کس وقت کیسی ہوگی. ہمارے کنٹرول میں کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا. اب جو لوگ جتنے جلدی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، وہ اتنی جلدی سکون میں آ جاتے ہیں. اور جو لوگ اسی فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں، جن کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، جو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں اب مجھے ویسا ہی چاہیے جیسا پہلے تھا، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ لائف میں پھر اسٹرگل کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ٹینشن، ڈپریشن اور اینگزائٹی کا شکار رہتے ہیں. تو اب اس سچویشن میں پہلی بات ہم نے کیا فوکس کی کہ کیا کرنا ہے، ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے میں آپ لوگوں سب سے کہوں گا کہ کسی سے میں نے نیگیٹو پوائنٹ نہیں سننا. بہت ہیں نیگیٹو پوائنٹس، آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے. سو لیٹس کیپ دا نیگیٹو آؤٹ آف اٹ. باقی اب اس سچویشن میں دیکھا جائے تو میرے پاس ہے، میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس ہیں، میں بھی ڈسکس کروں گا. لیکن اپنے پوائنٹس سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے ذہن میں اس سچویشن میں کیا چیز ایسی ہے جو پازیٹیو ہے، جو اچھی ہے اس وقت. واٹ ڈو یو تھنک؟ اینی پوائنٹ؟ یو ہیو اٹ؟ Yeah, that smile in itself is a very positive thing, you know. Yeah. Have a point. کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہوا نا اس میں یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ that's very good. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے. کلبس کا بند ہونا. اوکے، یا بیسیکلی باہر اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ جو باہر جو بھی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، اس سچویشن کی وجہ سے بند ہوگی. اچھی بھی بند ہوئی چیزیں، ظاہر ہے مساجد بھی بند ہوئی. اگر آپ اس کو دیکھو گے تو اس طرح سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر تو مساجد بھی بند ہوئی ہیں. لیکن کیا ہے کہ مساجد بند ہونے کی وجہ سے اللہ کی بندگی بند نہیں ہوئی. دیٹس ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. لیکن جو باہر فتنہ تھا، باہر جو اللہ کی نافرمانی چل رہی تھی، آپ شاپنگ مالز لے لیجئے
یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈانس پارٹیز ہوگی جو پبلکلی ہوتی تھیں ارینج، یا ایسے ایریاز جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ سب بند ہو گئے. تو ایک تو یہ پازیٹیو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فورسفلی ان چیزوں کو بند کروا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ لائف میں ہمیں دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اب جب بند ہوا ہے تو اگر کوئی بھی انسان اس طرح کی چیزوں میں تھا تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اب میرے لیے کیا ریمائنڈر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے سوچنے کا کہ میں کن کن جگہوں پہ جاتا تھا، میں کیا کیا کام کر رہا تھا، اب میں نہیں جا پا رہا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وی شوڈ ٹیک سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اب تم، کیونکہ دیکھو ایک چیز کیا ہوتی ہے جب انسان ایک خاص طرح کے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ برائی کا ماحول ہے یا اچھائی کا ماحول ہے، برائی کے ماحول میں جب کانسٹنٹلی آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اچھائی کی طرف چلنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے، ایبلٹی بند ہو جاتی ہے. ایک سٹیج آتی ہے انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا شروع جو ہوتا ہے نا، سٹارٹنگ پوائنٹ میں پھر بھی انسان کو دل میں وہ کھٹکتا ہے گناہ، کہ پہلی دفعہ جب کیا تو دل میں ایک خلش ہوتی ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو انسان کا ایک ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. جب انسان دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ فیلنگ اندر کیا ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہونا ویک ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر جب انسان ایک لمبے عرصے کے لیے ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اس کو وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اس گناہ میں اتنا مضبوطی سے جکڑ جاتا ہے کہ پھر اس کو خود سے نکلنے کا ایک تو اس کے اندر ایک احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی نکلنے کا وہ سوچے بھی تو اس سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیپ جا چکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کے آپ سوچیں کہ جو گناہ وہ مستقل کر رہے تھے اب نہیں کر پا رہے، تو اب وہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. سو دیٹ از اے پازیٹیو فار آل آف دوز پیپل کہ جو اس گناہ سے اب دور ہیں، اب اللہ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہے، تو کیا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں. گڈ پوائنٹ، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کھلم کھلا جو پبلکلی جو گناہ ہو رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فورسفلی ان کو ریسٹرکٹ کر دیا، اب وہ نہیں ہو رہا ایٹ لیسٹ.